السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، حکومت سازی کا عمل تو مکمل ہو گیا، لیکن اس پورے عمل میں مولانا فضل الرحمان آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آیا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صرف حلف برداری تقریب میں تھے، وہ کیونکہ بنیادی ایک اسٹیپ تھا، حلف تو اٹھانا ہی تھا جب پارلیمنٹ میں موجود رہنا ہے، سیاست کرنی ہے اور پارلیمانی سیاست کرنی ہے تو پھر پارلیمان میں تو بیٹھنا ہے۔ حلف تو اٹھا لیا مولانا نے، لیکن حلف اٹھانے کے بعد مولانا آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آیا ہوگا۔ جو مراحل ہوئے ہیں حکومت سازی کے، اسپیکر کا الیکشن ہوا، مولانا نے ووٹ نہیں دیا۔ ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوا، مولانا نے ووٹ نہیں دیا۔ وزیر اعظم کا الیکشن ہوا، مولانا آپ کو نظر نہیں آئے۔ صدر کا الیکشن ہوا، مولانا آپ کو نظر نہیں آئے۔ صدر کا حلف ہوا، مولانا نظر نہیں آئے۔ وزیر اعظم کا حلف ہوا، مولانا نظر نہیں آیا۔ اور اسی طرح پھر وفاقی کابینہ نے آج حلف اٹھا لیا۔ آپ نے مولانا کو ٹی وی پہ ایوان صدر میں نہیں دیکھا ہوگا تقریب میں، جبکہ مولانا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایک روایتی جو دوست کہیں یا حلیف کہیں، اتحادی رہے ہیں، روایتی اتحادی رہے ہیں، پرانے اتحادی رہے ہیں، یا نیچرل اتحادی کہیں، مولانا رہے ہیں۔ یہ توقع بالکل بھی نہیں تھی کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف اور آصف علی زرداری مولانا کو اس طرح اکیلا تنہا چھوڑ دیں گے یا مولانا ان سے دور بھی جائیں گے۔ یہ توقع کم از کم مجھے نہیں تھی۔ جو تعلقات ہیں، جو ان کا اتحاد رہا ہے ماضی میں، یا ان کے ساتھ قربتیں اور دوستی رہی ہے، ایک ٹرسٹ کا، اعتماد کا ایک رشتہ رہا ہے، اس وجہ سے مجھے امید نہیں تھی کہ یہ اتنے دور چلے جائیں گے، لیکن مولانا دور چلے گئے ہیں اس وقت۔ بہت سارے لوگ یہ بھی ابھی مجھے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جے یو آئی واپس آ جائے گی، کیونکہ جے یو آئی کا پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا جو ہے یہ نیچرل نہیں ہے، یہ ان نیچرل ہے۔ جو ان نیچرل چیز ہوتی ہے اس کو دائمیت نہیں ہوتی، وہ تھوڑے عرصے کے لیے تو مصنوعیت چل سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مولانا کی پالیسیاں، مولانا کی ذہنی ہم آہنگی، مولانا کی فکری نظریاتی جو سوچ ہے وہ تو ملتی نہیں ہے، لیکن مولانا دل پر، میرا خیال ہے کہ مولانا دل پر پتھر رکھ کر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہیں، کیونکہ مولانا کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، مولانا بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اور کہ بھائی اتنی بڑی زیادتی میں کم از کم انتہا ہو گئی ہے میرے ساتھ، یہ مولانا یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو دل پر پتھر رکھ کر مولانا اپوزیشن میں تو بیٹھے ہیں، لیکن یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا واپس آ جائیں گے۔ یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ مولانا کا جو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا ہے وہ غیر فطری ہے، وہ فطری نہیں ہے، لیکن جو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مولانا کے ساتھ کیا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ نے مولانا کے ساتھ کیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد ان دو جماعتوں پر ہے اس وقت، باقی جو چھوٹی جماعتیں اتحادی بنی ہیں ان پر تو ہے ہی، لیکن ان دو حکومتی اتحادی جماعتوں پر، نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا پورا آشیرواد ہے، شفقت کا ہاتھ ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ دو جماعتوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور مولانا کے ساتھ تینوں نے مل کے زیادتی کی ہے، تو مولانا اس وجہ سے ان سے نالاں ہیں اور ناراض ہیں۔ اسی لیے اس پورے سین میں، حکومت سازی کے عمل میں، مولانا آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ حالانکہ شہباز شریف مولانا کے گھر گئے تھے، مولانا کو ریکویسٹ کی تھی کہ مولانا آپ آ جائیں، واپس آ جائیں، لیکن مولانا نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر میاں نواز شریف بھی گئے، میاں نواز شریف نے بھی مولانا کو ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں، حکومت میں ہم مل کر ساتھی بنتے ہیں، جس طرح پہلے بھی اتحادی رہے ہیں تو ہمارا ساتھ دیں آپ بھی۔ مولانا نے نواز شریف کو بھی انکار کر دیا۔ اچکزئی صاحب بھی مولانا کے پاس ووٹ مانگنے گئے، پیپلز پارٹی کی کمیٹی جو ہے ووٹ مانگنے گئی، خورشید شاہ، یوسف رضا گیلانی، نوید قمر اور راجہ پرویز اشرف، 4 رکنی، یہ سینئر لوگ ہیں نا، موسٹ سینئر لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے بعد تو یہی ہے، لیکن ان چاروں کو بھی مولانا نے معذرت کر دی۔ محمود خان اچکزئی اتنے کلوز ہیں مولانا کے،
بہت بھائیوں کی طرح ایک دوستی ایک تعلق ہے اچکزئی صاحب کے ساتھ، لیکن مولانا نے ان کو بھی معذرت کر دی تھی، انکار کر دیا تھا کہ میں ووٹ آپ کو نہیں دوں گا کیونکہ آپ ہیں سنی اتحاد کونسل کے جو امیدوار حمایت یافتہ، تو میں اپوزیشن میں تو بیٹھا ہوں لیکن میں سنی اتحاد کونسل کا بھی اتحادی نہیں ہوں۔ یہ میں کلیئر کر دوں، یہ میں اپنی طرف سے کلیئر کر رہا ہوں کہ مولانا اپوزیشن میں بیٹھے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے اتحادی مولانا کو نہ سمجھا جائے، پی ٹی آئی کا اتحادی نہیں ہے مولانا، اور نہ مولانا سنی اتحاد کونسل کے اتحادی ہیں مولانا، اور نہ اچکزئی صاحب کے اتحادی ہیں۔ مولانا اپنی الگ سیاست کر رہے ہیں، بیٹھے اپوزیشن بینچوں پر ہیں، ووٹ مولانا نہ حکومت کو دے رہے ہیں، جس طرح حکومت کو بھی نہیں دے رہے اس طرح اپوزیشن کو بھی نہیں دے رہے۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی میرا نہیں خیال کہ جے یو آئی ووٹ دے گی، کیونکہ مولانا نے جب محمود خان اچکزئی کو سنی اتحاد کونسل کے یا پی ٹی آئی کے صدارتی امیدوار کو ووٹ نہیں دیا، ان کے وزیر اعظم کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا، ان کے اسپیکر کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا، ان کے ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا، یعنی سنی اتحاد کونسل کے امیدوار کو، تو پھر مولانا ان کے اپوزیشن لیڈر کو ووٹ کیوں دیں گے؟ ہاں اتنا ہوگا کہ مولانا جن بینچوں پر بیٹھے ہوں گے یا مولانا کے ساتھی بیٹھے ہوں گے تو ان بینچز کے جو لیڈر ہوں گے وہ عمر ایوب ہوں گے۔ یقینی طور پر عمران خان نے عمر ایوب کو نامزد کر دیا ہوا ہے، تو مولانا کو عمر ایوب کو تسلیم کرنا یہ مولانا کی مجبوری ہوگی، کیونکہ اس کے علاوہ مولانا کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر فرض کرے مولانا نہ بھی مانے تو عمر ایوب کی صحت پہ تو کوئی فرق پڑے گا نہیں۔ مولانا کی 11 نشستیں ہیں اور ان کے پاس 199 تک ووٹ ہیں، تقریباً 192 191 اتنے راؤنڈ اباؤٹ ووٹ ہیں دونوں ایوانوں میں، لیکن ادھر تقریباً 90 کے راؤنڈ اباؤٹ ووٹ ہیں قومی اسمبلی میں، تو اس لیے مولانا نہ بھی مانیں گے اپوزیشن لیڈر تو بھی عمر ایوب کی صحت پہ فرق نہیں پڑے گا، اس لیے مولانا کو عمر ایوب کو ظاہر لیڈر مانیں گے ہی، میرا خیال ہے کہ وہ لیڈر ہیں، لیکن مولانا ان کے اتحادی فی الحال نہیں ہیں، فی الحال اپنی سیاست کر رہے ہیں، فی الحال ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے مولانا فی الحال خاموش ہیں۔ اور خبر دوں آخر میں کہ مولانا فضل الرحمان کل جا رہے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عربیہ، سعودی عرب جا رہے ہیں کل یعنی پہلا روزہ ہے پاکستان میں، اور پہلے روزے کو مولانا فضل الرحمان سعودی روانہ ہو جائیں گے، اور یقینی طور پر کم از کم 2 ہفتے تو لگ ہی جاتے ہیں رمضان میں، مولانا سعودی میں ہوں گے، سعودی حکام سے بھی یقیناً ملاقاتیں ہوں گی، اور آدھا رمضان تو مولانا سعودی عرب میں گزاریں گے، واپس آئیں گے تو آدھا رمضان ادھر گزاریں گے، تو رمضان میں کوئی ایکٹیویٹی خاص نہیں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان آپ کو نظر آئیں گے منظر پر رمضان کے عید کے بعد۔ اور مجھے ایک دوست نے ایسے ہی ازراہ مزاح مجھے کہا کہ مولانا نظر آئیں گے تو یہ حکمران پھر نظر نہیں آئیں گے، میں نے کہا چلو ایسا تو ہوگا نہیں، لیکن مولانا نظر آئیں گے، اور مولانا ان کے لیے پریشانیاں پیدا کریں گے، دھرنے کی تیاری کر رہے ہیں مولانا، اس پر مشاورت کر رہے ہیں، گرینڈ الائنس پر بھی جو اپوزیشن کا اتحاد ہے، بڑا اتحاد گرینڈ الائنس، اس پر بھی باتیں ہو رہی ہیں، مذاکرات چل رہی ہیں، تو مولانا کے پی کے سے کم از کم بہت بڑا جلوس، بہت بڑا دھرنا، بہت بڑا کراؤڈ جو ہے اسلام آباد میں داخل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی تو مولانا کو یہ یقینی طور پر روکے گی نہیں، کیونکہ چاہے علی امین گڈھا پور وزیر اعلیٰ ہوں کے پی کے، لیکن اگر مولانا وفاقی حکومت کے سر کا درد بننے آ رہے ہیں تو علی امین گنڈا پر کیوں روکیں گے مولانا کو؟ کے پی کے سے پشاور سے قافلوں کو کیوں روکیں گے؟ وہ تو کہیں گے کہ بھائی پی ٹی آئی والے بھی جائیں تاکہ وفاقی حکومت کے سر میں درد ڈالیں۔ تو عید کے بعد میرا خیال ہے کہ دمادم مست قلندر شروع ہوگا، اور اسلام آباد میں دھرنے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ فی الحال مولانا حکومت کی نیندیں کم از کم نیندیں حرام ضرور کریں گے جو مولانا کے ساتھ کیا گیا ہے، اور انہوں نے جتنا بس چلانا تھا کی تو ویسے میری نظر میں فارملٹی پوری ہے، انہوں نے کوئی مولانا کو بہت زیادہ منت ترلا نہیں کیا،
فارملٹی پوری کی ہے، شہباز شریف کو بھیج دیا، نواز شریف چلے گئے، زرداری صاحب کیوں نہیں گئے، بلاول صاحب کیوں نہیں گئے، مولانا کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا جا رہا، سیریس کیوں نہیں لیا جا رہا؟ مولانا کے پاس ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ بھی جانا پڑتا۔ اگر مولانا کو انہوں نے اتحاد میں شامل کرنا ہوتا تو، یا مولانا کے ریزرویشن تحفظات دور کرنے ہوتے تو یہ ان کو 2 3 3 4 4 مرتبہ بھی جانا پڑتا تو چلے جاتے، لیکن یہ بھی مجھے نان سیریس نظر آ رہے ہیں، غیر سنجیدہ نظر آ رہے ہیں مولانا کو ساتھ چلانے میں۔ اس لیے مولانا نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ بھئی حکومت کا جینا تو حرام کرنا ہی ہے اور دھرنا ضرور دینا ہے اسلام آباد میں۔ اس لیے مولانا فی الحال خاموش ہیں، رمضان کے بعد مولانا آئیں گے اور مولانا آپ کو باقاعدہ طور پر جو ہے اسکرین پر منظر پر نظر آئیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔